الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. کیونکہ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے ہیں. ایسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے اسی وقت سے دعا کا اہتمام فرماتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر دراز فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کروا دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ شعبان کے اندر جتنا روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں اتنا اور مہینے میں روزوں کا اہتمام نہیں فرماتے. اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں میں تو آپ روزوں کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے، شعبان میں اہتمام فرماتے، کیا بات ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جا رہے ہو، وہ روزے کی حالت میں ہو. اس حالت یہ حالت مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں. جیسے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دے. جیسے ہمارے یہاں شادی آتی ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے تو کئی مہینوں پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کس طرح کروں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کس طرح کروں، زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام کس طرح ہو جائے. اس کو تو آدمی آرام کے ساتھ اور نشاط کے ساتھ زندگی کے ساتھ عبادت اس وقت کر سکے گا جبکہ پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دے گا. اور ایسے بھی یہ شعبان کے مہینے میں بیان کریں کہ ایک رات بھی آ رہی ہے. اس رات کے کیا فضائل ہے، کن لوگوں کی اس کی مغفرت کی جاتی ہے، انشاءاللہ وہ تو اسی وقت فضائل شعبان کو بیان کیا جائے گا. اس رات کے بہت سارے فضائل ہیں. کئی صحابہ نے اس رات کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بیان کیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس رات میں عبادت کرنا نقطہ فرمایا. حضرت عطاء بن ابی ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ تعبیر ہو رہے تھے، وہ فرماتے ہیں ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان. حضرت عطاء بن ابی ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا
9वीं ذوالحجہ کی رات، 10ویں ذوالحجہ کی رات، عید الفطر کی رات، اور ایک رات بیان فرمائی کہ 15ویں شعبان کی رات، اس رات میں بھی عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھو راتیں تو بہت ساری آتی رہتی ہے، ان راتوں میں خود عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ ایک اور روایت ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان، جب 15ویں شعبان کی رات آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقوموا ليلها، تو اس کی رات کو تم قیام کرو، یعنی اس کی رات کو عبادت کا اہتمام کرو۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہم عبادت کا اہتمام کریں، اس رات میں کسی عبادت کو خاص طور پر کرنا ثابت نہیں ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر اتنی رکعت پڑھی جائے، پہلی رکعت کے اندر ایک سورت کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے، پھر کافرون کو پڑھا جائے، دوسری رکعت میں پورا سورت کو پڑھا جائے، حالانکہ کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں۔ مختلف عبادتیں کی جا سکتی، چاہے تو دعا کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، اپنی قضا نمازیں پڑھے، کوئی بھی عبادت ذکر کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے، جو نشاط کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت کرے، کوئی عبادت خاص نہیں۔ لیکن ایک بات اور خاص طور پر یاد رکھے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی 15ویں شعبان کی رات یا کوئی خاص عبادت کی رات اس سے عبادت کرنا ضروری ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں۔ جب تک نشاط رہے، دل لگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ جب تک عبادت کر سکتا ہو عبادت کا اہتمام کرے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات ہے اس رات میں جاگنا ضروری ہے۔ اب چاہے جاگنے کی حالت میں کسی کی قیمت کی جائے، چاہے مسجد کی بےعزتی کی جائے، چاہے کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، چاہے راستوں کو اور بازاروں کو آباد کیا جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے جاگ لیا ہوا ہماری مغفرت ہو گئی۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، اس رات میں جاگنا ہے، لیکن جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ جاگنے کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ عبادت کی سوائے اپنی گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی عبادت کی رات آتی ہے، دعاؤں کی رات آتی ہے، اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جب دعاؤں کی رات ہوتی ہے، اہم رات ہوتی ہے، کچھ لوگ تو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، کوئی ہوٹل کو آباد کرتا ہے، کوئی آئس کریم کی دکان کو آباد کرتا ہے، کوئی ٹھنڈے کی دکان کو آباد کرتا ہے، کوئی بازار کو آباد کرتا ہے، کوئی مسجد میں جماتا ہے، کوئی ان کو سجا رہا ہے، کوئی ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ عبادت کی رات میں عبادت کرنا، فضیلت کی رات میں فضیلت کرنے سے جتنا ثواب زیادہ ملے گا، اسی طرح اس عبادت والی رات میں گناہ کرنے سے اس گناہ کی اہمیت اور اس گناہ کا گناہ ہونا یہ بڑھ جائے گا، تو گناہ بھی تو زیادہ دے۔ جتنی نشاط کے موافق عبادت ہو سکے عبادت کرے، کچھ نہ ہو سکے تو سب سے عشاء کی نماز، باوضو عشاء کی نماز نیت کے ساتھ، اچھے نظر کے ساتھ، فطر کی نماز، سنتوں کا اہتمام کچھ کر کے، کچھ تہجد کا اہتمام کر کے، کچھ جاگ نہ سکے تو جا کر سو جائے، اور فجر کی نماز اور سب میں فضیلت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آخری رات میں عبادت کے لیے، تہجد کے لیے مجھے اٹھاتے تھے، روزانہ خود کی عبادت کرتے تھے، مجھے بھی اٹھاتے تھے۔ روزانہ میں اٹھتا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو تہجد کا اہتمام کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، والد صاحب نے اٹھایا، میں اٹھ گیا، میں نے تہجد کا اہتمام کیا، عبادت کی۔ اس کے بعد میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ عبادت کی رات ہے، آخری رات ہے، لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے، لیکن جن لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ سو رہے، کھلاتے رہے، ان کو اتنا بھی پتا نہیں کہ فضیلت کی رات ہے۔ شیخ نہیں چھوٹا تھا کہ یہ عبادت کی رات ہے، چند لوگ سو رہے، کھلاتے رہے، نیند آرام کر رہے، حالانکہ عبادت کی رات ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جملہ سنا تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اگر تم پوچھ رہے ہو اور عبادت کر رہے ہو اور ساتھ میں اپنی زبان سے لوگوں کی برائی کر رہے ہو، آپ کے لیے بہتر تو یہی تھا کہ آپ آرام کرتے، یعنی عبادتوں کے ساتھ برائی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتر یہی کہ آپ آرام کریں، اس لیے کہ آپ خود تو اٹھ لے لیکن لوگوں کی برائی کے اندر مشغول ہیں۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرور عبادت کی رات ہے، آدمی کو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جن کے گھر پر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہونی تو یہی چاہیے کہ آدمی اپنے گھروں پر لے کر کم سے عبادتوں کا اہتمام اپنے گھروں پر کرے،
قرآن کریم کی تلاوت کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے، اگر نماز قضا ہو رہی تو نمازوں کی قضا کرے. شب قدر کے بعد سب سے زیادہ اہم رات، سب سے زیادہ فضیلت والی رات کوئی ہو سکتی ہے تو وہ 15ویں شعبان کی رات ہے. اسی طرح امام الحسن علامہ نوشہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه الليلة ليلة البراءة، هذه الليلة ليلة البراءة لها فضل كثير وفيها أحاديث كثيرة. کہ 15ویں شعبان کی رات یہ براءت کی رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. وہ حضرات جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں کئی لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں. اس لیے اس کو لیلۃ البراءۃ بھی کہا جاتا ہے. علامہ نوشہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہا فضل کثیرہ وفیہا احادیث کثیرہ. اس رات کے جس میں بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری حدیثیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں مذکور ہیں. دیکھو حدیثیں تو بہت ساری ہیں. بعض حضرات کا معمول یہ تھا کہ بعض حضرات اس رات کی عبادت کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن بہت ساری روایتیں ایسی ہیں، چاہے وہ روایتیں ضعیف ہو لیکن بہت ساری روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ بہت سارے صحابہ نے، تابعین نے اس رات میں عبادت کا اہتمام فرمایا. عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے یہاں قیام فرمایا. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی بیویاں تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باری متعین کی ہوئی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے یہاں قیام فرمایا تھا، میری یہاں رات گزاری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ آرام فرمایا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں سوچنے لگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت کہاں جا رہے ہیں، کسی اور بیوی کے یہاں، کسی اور شوہر کے یہاں تو نہیں جا رہے. عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گئی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے جو مردے وہاں پر مدفون ہیں ان کے لیے آپ نے دعائیں مغفرت فرمائی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت سے مشغول ہو گئے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی عبادت کی کیفیت کو بیان فرمایا، حالت کو بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے لمبے سجدے کیے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی اور بات تو نہیں ہو گئی. یعنی میرے دل میں یہ بات پیش آئی کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح تو قبض نہیں ہو گئی، آپ دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے، اتنے لمبے آپ نے قیام فرمایا. عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کے قدموں کو دیکھا اور دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. اتنا لمبا آپ نے سجدہ فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرما رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بار بار مانگ رہے تھے. یہاں بات یہ ہے کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رات میں عبادت کر رہے ہیں. ایک اور روایت ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جو بال موجود ہے ان بالوں کے برابر کئی جہنمیوں کے لیے جہنمیوں کو خلاصی عطا فرما دیتے، کئی لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے. غور فرمائے قبیلہ بنو کلب یہ ایک قبیلہ تھا، ان کے یہاں سب سے زیادہ بکریاں یہ سب سے زیادہ بکریاں پالنے والے تھے. ان کے یہاں سب سے زیادہ بکریاں تھیں. ایک تو ان کی اتنی بکریاں ہوگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان کے بکریوں کے جسم پر جو بال ہے ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کئی لوگوں کے لیے مغفرت کا اعلان کرتے ہوں گے، کئی لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور کئی لوگوں کے لیے جہنم سے برات کا فیصلہ فرماتے ہوں گے. فضائل اعمال میں
شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت نقل فرمائی کہ چند راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعبان کے بعد جو دن آئے اس دن کو روزے کا اہتمام کرو. یہ روزہ رکھنا کی عبادت ہے، ثواب ہے. ایسے میں نے بتایا کہ پورے شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے ہر مہینے کے 3 روزے کا اہتمام کرتے تھے، جس کو ایام البیض کہا جاتا ہے. 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو 3 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے کا اہتمام کرتے تھے. تو اگر کوئی آدمی اس لیے سے روزہ رکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں بھی روزے رکھتے تھے اور ایام البیض میں بھی روزے رکھتے تھے، یعنی ہر مہینے کے 3 دن میں روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اس نیت سے روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب دیا جائے گا. جب یہ رات آتی ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا ہے. دیکھو روزانہ ایسے تو آخری شب میں تہجد کے وقت میں آخری رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ اعلان ہوتا ہے، لیکن 15ویں شعبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان غروب کے بعد سے، مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا ہی رہتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے اللہ بالمستغفرین فاغفر لہ. ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی گناہ کی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اللہ مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. اللہ مبتلا فمعافیہ، ہے کوئی گناہ میں مبتلا، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں، اس کو اس بیماری سے، اس مصیبت سے نجات عطا کر دوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اللہ کذا حتی یذکر عنہ. یہ اعلان خود نہیں پیدا ہوتے رہتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لہٰذا اس رات کے اندر معلوم دعاؤں کا بھی اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اپنے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنے رشتے داروں کے لیے مانگے. اور خاص طور پر جو میں نے بات کے لیے عرض کی، کوئی بندہ جا نہیں سکتا ہے، عبادت نہیں کر سکتا ہے، اسے یہ پتہ چلا کہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا. اس کے لیے بہتر یہی ہے عشاء کی نماز باوضو ہو کر اہتمام کے ساتھ ادا کرے، وتر وغیرہ کا اہتمام کرے، سنتوں کا اہتمام کرے، کچھ دعا کا اہتمام کرے اور جا کر سو جائے. اور پھر فجر کی نماز اول سب میں بیدار ہو کر، اول سب میں بیدار صبح کو بیدار ہو کر اور سب کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی دعائیں سب کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.